بے حیا کہہ دے ممکن ہے میری اس گفتگو کو سن کر، لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا۔ کوئی بے حیا کہے تو لاکھ کہہ دے، اس لیے کہ شوق نہیں ہے، مجبوری کہلوا رہی ہے۔ جو کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا۔ مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو۔ حضور جس پہ لعنت کریں، جو بے باک لڑکے، بے باک چھوکرے، وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں، بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں۔ میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہیں، جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا، اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں، گڑے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہے، زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے۔ اور اگر 1 مہینے تک یہ فعل بد کر لیا، ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا، جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، ادھر منہ چھپا رہا ہے، ادھر منہ چھپا رہا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں، اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے، اللہ اکبر، تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ توبہ ہی ہے جس نے فضیل ابن عیاض کو اولیاء کا تاجدار بنایا، یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے۔ آج سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات پاؤ گے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں، جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، کم و بیش 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، گناہ کرنا اس کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی، محلے میں کسی نے نہیں دیا، سینکڑوں کی ضرورت تھی، اس نے ہزاروں دے دیے۔ لڑکی نے شکرانے کے طور پہ اسے دیکھا، اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو، میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے کچھ باتیں کر لو۔ لڑکی چلی گئی، اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پوچھا اے لڑکی، تیری مدد کسی نے تو نہیں کی، پھر آخر اس کھڑکی دروازوں کے بند ہونے کے بعد تو کس سے ڈرتی ہے؟
तो लड़की ने जवाब दिया कि कोई नहीं देख रहा है। किफ्ल तूने 1000 बार ऐसे काम किए होंगे, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मुझे डर लगता है अगर क़यामत में मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी। मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूं, मुझे देख रहा है। किफ्ल ने कहा अगर वो देख रहा है तो तू यहां से चली जा। लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ, किफ्ल की रूह निकाली। अल्लाह अकबर। यानी अगर किफ्ल गुनाह से न बचता तो किस हालत में उसको मौत आती, जरा सोचें। बिस्तरों पे लेकर अपने आज़ा से खेलने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गंदी तस्वीरें देखकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करने वालों को पूछना चाहता हूं, जिना के मनाजिर देखकर अपने जज्बात पे को बेकाबू करने वाले मेरी कौम के जवानों से, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को कितना तारीक देखूं। जो कौम कभी मुसल्ले पर रात गुजारती थी, पाक आंखों को रो रो करके पाक करती थी, आज उस कौम के जवान बिस्तरों पे नापाक हो रहे, अपने हाथों से नापाकी को खरीद रहे। अल्लाह अकबर। सोचो अगर उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ गया और मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह के अंदर। अल्लाह अकबर। किफ्ल जैसी वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता आया, किफ्ल की रूह निकाली और किफ्ल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफ्ल मर गया मर गया मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुशकने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफ्ल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा। आओ हम भी सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब को मना लें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इतने बड़े इज्तिमा में आए हो, मैं तो बस इतना कहता हूं, यहां से जाओ तो ये अज़्म लेकर जाओ, इंशाअल्लाह ना गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अपने इलाकों में जाकर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करेंगे, बरकात शरीयत का दर्स देंगे, इज्तिमात करेंगे, ताकि हमारे नौजवान गुनाहों से बच सके। मुमकिन है अपनी फुगा से चंद लोग ही बच जाएं तो यही अपने लिए निजात को काफी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरा अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त मुख्तसर है। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम था, जो कुछ ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल